بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال و حرام چیزوں سے متعلق کچھ بیان ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں کھانے پینے کا معاملہ اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہر چیز نہیں کھا سکتے اور ہر گوشت نہیں کھا سکتے، ہر کسی کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ یہ ساری احتیاطیں کھانے پینے کے اسباب میں ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم پاک صاف امت ہیں اور اس بات کی بڑی اہمیت دلائی گئی کہ ہم پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو آج کی مجلس میں بیان ہے ان چیزوں کا یا ان جانوروں کا کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے ایک ضابطہ اور اصول لکھا ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ آپ سمجھ لیں تو بات کچھ آسان ہو جائے گی۔ ہر ایسا جانور اور ہر ایسا پرندہ جو خود شکار کر کے کھاتا ہے، بعض جانور اللہ نے ایسا پیدا فرمائے ہیں کہ جو خود گوشت خور ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ جو درندے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جنگل میں خود شکار کر کے دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یا پرندے ہیں بعض جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں۔ تو ایسے جانور جو خود دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں، یا پھر ایسے جانور جن کی غذا صرف گندگی ہے، گندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بالاتفاق ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جیسے کہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، بلی ہے اور باز ہے، شکرا ہے، عقاب ہے، گدھ ہے، یہ سارے جو ہے ان کا گوشت کھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ البتہ جو جانور ایسے نہیں ہیں، جو دوسرے جانوروں کا شکار نہیں کرتے بلکہ وہ گھاس کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں، تو ان جانوروں کا یا ان پرندوں کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ جیسے کہ ہرن ہے، نیل گائے ہے، خرگوش ہے، تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ یا پرندوں میں جیسے چڑیا ہے، مرغابی ہے، بٹیر ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، تو ان پرندوں کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ گوشت خور جانور اور پرندے ہیں اور نہ یہ گندگی کھاتے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض جانور ایسے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں ارد گرد، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گدھا گاڑی والے گدھا چلا رہا ہے، گھوڑا گاڑی والا گھوڑا چلا رہا ہے، تو ایک معاشرے کے اندر یہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہے، یہ جانور نظر آتے ہیں۔ ان جانوروں کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سمجھ لیں۔ گدھا ہے یا خچر ہے، ان کا گوشت کھانا یا ان کی مادہ جانور کا دودھ پینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے، گدھی کا دودھ پینا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ رہ گئی بات گھوڑے کی۔ گھوڑا جو ہے، اس کے گوشت کے بارے میں احادیث میں دو طرح کی رائے نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء نے یہ کہا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، اکثر فقہاء نے۔ صرف امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حرام انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا مکروہ ہے، اور علت یہ بھی لکھی کہ چونکہ گھوڑا ایک مسلمان کے لیے آلہ جہاد ہے جس پر بیٹھ کر وہ میدان جہاد میں جاتا ہے، اور آج کی اس ترقی یافتہ تیز دنیا میں اس کے باوجود آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر فوج کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، آج بھی اتنی ترقی یافتہ دنیا کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس جانور کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی سرشت میں وفاداری ہے۔ بعض صفات اس جانور کی ایسی ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ اپنے پیچھے آنے والے دوست اور دشمن کا فرق سمجھتا ہے۔ گھوڑا اگر اپنے مالک کو لے کے جا رہا ہے میدان جنگ میں اور پیچھے سے مخالف دشمن یعنی آ جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ آنے والا دشمن ہے، اور اپنا ساتھی آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنا ساتھی۔ اللہ نے اس جانور کو اتنا مزاج دیا ہوا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، ورنہ آلہ جہاد ہے، تکلیف ہو جائے گی دشمن سے مقابلے میں۔ لیکن بہرحال اگر کسی ملک میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے اور مسلمان استعمال کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ ہمارا سفر ہوا پچھلے سال ازبکستان کا، سمرقند بخارا جو ہے، یہ ہمارے تمام محدثین یہاں کے گزرے۔ وہاں گھوڑے کے گوشت کا استعمال ایسا ہے جیسے ہمارے ہاں گائے بکرے کا ہے۔ کئی دسترخوانوں پہ، اور وہاں کے علماء نے یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ اہتمام سے گھوڑے کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ تو کئی دسترخوانوں پہ آیا، لیکن بہرحال کبھی ہمت نہیں ہوئی، طبیعت نہیں گئی اس طرف، لیکن وہ حضرات استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ لکھا۔ دریاوی جانوروں میں سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہے، جس طرح اللہ پاک نے اس زمینی نظام میں جاندار پیدا فرمائے ہیں، سمندری مخلوقات یہ پوری ایک دنیا ہے، کتنی مخلوقات وہاں پر رہتی ہے۔ تو ان جانوروں میں صرف مچھلی جو ہے، مچھلی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، مچھلی بالاتفاق وہ حلال ہے، اس میں کوئی تکلم نہیں ہے۔ مچھلی کے علاوہ جتنی سمندری مخلوقات ہے، مچھلی کے علاوہ جتنی سمندری مخلوقات ہے، اس کو ہمارے فقہاء نے حرام لکھا ہے۔ خاص طور پہ ہماری فقہ حنفی میں، چونکہ ہم فقہ حنفی کے متبعین ہیں، تو ہمارے نزدیک سمندری مخلوقات میں صرف مچھلی حلال ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہے، آپ جانتے ہیں مگرمچھ ہے، سانپ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کیکڑے ہیں، وہ حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ رہ جاتی ہے بات جھینگے کی، جو پانی میں رہتا ہے جھینگا، تو آیا جھینگا کھانا حلال ہے، حرام ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ استعمال نہیں بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہے، اور دیکھیں یہ رائے کیوں پیدا ہوئی، آپ اس مسئلے کو آج سمجھ لیں، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، تو جب مچھلی ہے تو پھر مقصد یہ ہوا کہ جھینگا کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ مچھلی ہی کی اقسام میں سے ہے، اور ابھی بات ہو گئی کہ مچھلی بالاتفاق کیا ہے، حلال ہے، تو وہ مقصد یہ ہوا کہ جھینگا اس کا ایک نام ہے، باقی وہ بھی کس کی ایک قسم ہے، مچھلی کی ہے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں جب یہ مچھلی ہے تو حلال ہے۔ دوسرے علماء جو اکثر ہے، جمہور نہیں، اکثر تعداد میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، یہ پانی میں رہنے والا ایک کیڑا ہے، حشرات میں سے ہے۔ اور ان علماء نے کہا کہ اس کی شکل، اس کی آنکھیں، اس کی جسامت یہ بتاتی ہے کہ اس کے وہ پر وغیرہ نہیں ہے جو مچھلی کے ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا یہ پانی میں رہنے والا ایک کیڑا ہے، تو جب مچھلی نہیں ہے کیڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ اختلاف یہاں سے بنے گا۔ اب جو جھینگے کو مچھلی سمجھتا ہے تو مچھلی حلال ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ جو جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھتا، کیڑا سمجھتا ہے، تو ان کے نزدیک کیڑا تو حلال نہیں ہے۔
لیکن بہر صورت بہر حال کراہیت سے خالی نہیں. کسی نے مکروہ تحریمی کہا، کسی نے تنزیہی کہا، اور انسان احتیاط کر لے تو اولا ہے. لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو اس سے کوئی الجھیں گے نہیں، مناظرے نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ ہمارے بنگلہ دیش کے جو مفتیان اکرام ہیں، انہوں نے اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بالکل حلال ہے مطلقاً. ہمارے پاک و ہند کے علماء اس میں احتیاط کرتے ہیں، بنگلہ دیش والے حضرات اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. تو گنجائش ہے، لیکن انسان احتیاط کر لے تو اولا ہے. اسی طریقے سے جو مچھلی پانی میں مر جائے، دیکھیں مسئلہ سمجھ لیں. مچھلی کو شکار کر کے لوگ پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ظاہر سی بات ہے مچھلی مر جاتی ہے. اللہ پاک نے ایک واحد ایسا جانور پیدا کیا ہے کہ جس کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے، اس پر چھری نہیں چلانی ہے، وہ حلال ہوتا ہے. شکار کے بعد یہ شکاری کے جال میں مر جاتا ہے، اس کشتی میں مر جاتا ہے، ہم وہی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ایک مچھلی پانی میں خود مر جائے بغیر شکار کیے ہوئے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو مچھلی طبعی موت پانی میں مر جائے یہ الٹا ہو کر تیرنے لگے گی. اس کا منہ نیچے ہو جائے گا، نیچے کا جسم اوپر، اور یہ پانی کی سطح پر آ جائے گی. آپ نے یہ تو سمندر کی بات ہے، جو ہمارے ہاں لوگ گھروں میں ایکویریم وغیرہ میں مچھلیاں پالتے ہیں، تو وہ بھی کبھی اس پر اگر غور کر لیں، جو مچھلی مر جاتی ہے یہ الٹی ہو جاتی ہے، بالکل اوپر تیرنے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ خود طبعی موت مر گئی ہے. تو جو مچھلی اس حالت میں مر جائے اور الٹی ہو کر تیرنے لگ جائے، اس مچھلی کا کھانا درست نہیں ہوگا. جانور کے حلال جانور کے جسم کا ایک حصہ ہے جس کو ہم اوجڑی کہتے ہیں. اوجڑی جانتے ہیں دوستوں، ہے نا؟ اوجڑی. تو یہ اوجڑی جو ہے، چونکہ اگر انسان غور کرے تو یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر ساری نجاست بھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس کو صاف کرنے والے کے لیے بھی بڑی فنکاری چاہیے ہوتی ہے. جو اوجڑی صاف کرتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ، اور چھری کو احتیاط سے چلا کے پھر اس کو دھونا بھی ایک ترتیب سے، اس لیے کہ اس کا سارا اندر جو ہے وہی نجاست بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن اوجڑی اگر صاف کر لی جائے، اس کو دھو لیا جائے اچھی طرح، تو بالاتفاق حلال ہے. اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اگر کھانے پینے کی چیز کے اندر چیونٹیاں مر جائے، ہو جاتا ہے، جیسے گھی کا ڈبہ ہے اس میں مر گئی، شہد کے ڈبے میں مر گئی، یا یہ کہ چینی کے ڈبے کے اندر جو ہے چیونٹیاں مر جائے، تو جس چیز میں چیونٹیاں گر کے مر جائے، ایک مسئلہ سمجھیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان چیونٹیوں کو پہلے نکالا جائے اور پھر اس کھانے کی چیز کو استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ یہ چلے اس میں آ گئی تو اس کا حصہ بن گئی، جز بن گئی، اور وہ گھی اور وہ تیل جو ہے وہ نکال لیں اور اس میں وہ چیونٹیاں بھی نکل رہی ہے کہ چلو بھئی اس میں کیا ہے. ایسا نہیں، چونکہ وہ ایک حشرات الارض ہے، ایک کیڑا ہے، اور مر گیا تو ہے حرام ہے، اس کو تو استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا کھانے پینے کی چیز میں اگر چیونٹیاں گر کے مر جائے تو پہلے اس کی صفائی ضروری ہے کہ اس کو ہٹا لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم وہ گوشت بیچ رہا ہو، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان سے متعلق مسئلہ ذبیحے کا ہے. جانور پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے نا، یہ اہتمام ضروری ہے. لہٰذا اگر کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے جانور کو ذبح کیا، جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دی، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ وہ مردار ہو جائے گا، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اسی لیے تو یہ قربانی کے دنوں میں لوگ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ باقی سارا کام قصائی کرتا ہے، چھری جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں، اس لیے کہ احتیاط ضروری ہے. یہ بازار سے ہم مرغیاں جا کے خریدتے ہیں، فارمی مرغیاں عام طور پہ خریدتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں یہ احتیاط ضروری ہے. ہمارے بعض علماء کو، خود ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ وہ وہاں جب مرغی خریدتے تھے تو خود جا کے وہاں ذبح کرتے تھے، پہلے ذبح خود کرتے تھے، پھر صفائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. پہلے علماء میں بڑی احتیاط تھی اس اعتبار سے، اور جو پرانے حضرات بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اب چونکہ ہے ایک اسلامی ملک، اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کام کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور
تعارف بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہے، 20 سال سے یہاں دکان چلا رہے ہیں، مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دین جانتے ہیں، بسم اللہ جانتے ہیں، اللہ اکبر جانتے ہیں، تو مسئلہ صاف ہو گیا، احتیاط ہو گئی۔ لہٰذا اگر وہ ذبح کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی مرغی کو بالاتفاق استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ مرغی ذبح کرنے والا یا جو گوشت بیچ رہا ہے، اس نے جو گائے بکری ذبح کی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہندو ہے، ہندو نے یہ جانور ذبح کیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، یا عیسائی ہے، اس نے اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، یا قادیانی ہے، یا اسی طرح فرق باطل میں سے ہے، اگر اس نے جانور کو ذبح کیا ہے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لہٰذا ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم گوشت کی دکان چلا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ اعلان لگا دے یا وضاحت کر دے کہ جی دکان تو میری ہے، گوشت تو میں بیچ رہا ہوں، لیکن جو میرے اندر قصائی پیچھے کام کر رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، لہذا جانور تو انہوں نے ذبح کیے ہوئے، اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے اور واقعی یہ بات اس کی سچی ہے، یعنی معروف ہو جائے کہ پیچھے کام کرنے والے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی گنجائش ہے اور اس گوشت کو خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک غیر مسلم گوشت بیچنے کے لیے آیا، اپنی دکان میں گوشت لٹکا دیا، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ صاحب تو ہندو ہے اور پیچھے کوئی ذبح کرنے والا نظر بھی نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ نہیں، صبح جب میں جانور خریدا تو ایک مسلمان سے ذبح کرا کے لایا ہوں، لہٰذا آپ لوگ خرید سکتے ہیں، تو ہم اس کی بات پہ اطمینان نہیں کریں گے، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا ایک مسلمان آ جائے، وہ مسلمان بھی وہ ہو جو قابل اعتبار ہو، اور وہ آ کے کہے کہ ہاں میری آنکھوں کے سامنے اس نے یہ جو بکرا لٹکایا ہے یہ خریدا تھا، اور فلاں دوسرے مسلمان نے میری آنکھوں کے سامنے اس پہ چھری چلائی تھی، بسم اللہ پڑھی تھی، میں خود موجود تھا وہاں پر، لہٰذا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی بات سچی ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ صرف اس کے زبانی دعوے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کراچی شہر میں یہ ہوٹلنگ کا مزاج بہت زیادہ ہے، ہر آدمی، چونکہ ہم تو کاروباری ذہن بن چکا ہے ہر مسلمان کا، اور دیکھ لیا بھئی رخ اس طرف ہے، لوگ کھانے پینے میں لگ گئے ہیں، کراچی کے لوگ، ان کو رات لازماً باہر کھانا ہے، ہر آدمی ہوٹل کھول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ جہاں یہ شبہ ہو جائے کہ یہ مسلم کھولنے والے غیر مسلم ہے، تو وہاں تسلی کرا لیا کریں کہ ان کے پیچھے کا عملہ کون ہے۔ صرف ذائقے کے پیچھے جائیں گے کہ جی ٹیسٹ ایسا ہے اور ذائقہ ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، یہ چیز خطرناک ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں، یہ خاص طور پہ ہمارے گاؤں دیہات میں یا کراچی کے جو اطراف انحا کے جو علاقے ہیں، شہروں میں تو اب نہیں ہے، لیکن جیسے لوگ مرغی پالتے ہیں، صبح گھر کے دروازے سے باہر چلی گئی، شام کو آئی، تو اس کے لیے مستقل دانے باجرے کا انتظام تو نہیں ہے، اس نے تو گلی میں گھوم پھر کے جو ملا وہ کھا لیا۔ تو ایسی مرغی جس کی خوراک باہر کی ہے، جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا دانہ کھا کے آتی ہے، کیا چک کر آتی ہے، تو ایسی مرغی کو اگر اس کا مالک ذبح کرنے کا ارادہ کر لے کہ بھئی یہ مرغی ذبح کرنی ہے، تو پہلے اس کو 3 دن گھر کے دڑبے میں بند کریں، کہ یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو باہر گھوم پھر کے گندگی کھائی ہے جس سے اس کا جسم بنا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا کہ 3 دن تک اس کو گھر میں بند کریں اور صرف اس کو اپنے گھر کا باجرہ یا دانہ یا جو بھی ہے وہ کھلائے۔ 3 دن جب گزر جائے تب اب اطمینان ہو گیا کہ بھئی وہ اگر اس نے باہر کوئی گندگی کھائی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہوگی، پھر اس مرغی کو ذبح کرنا وہ جائز ہوگا اور اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ سمجھ گئے آپ حضرت؟ تو یہ بہرحال کچھ مسائل تھے، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.